السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من کل الشیاطین ابلیس الرجیم۔ اعوذ باللہ من کل الشیاطین والابلیسین لعنۃ اللہ علیہم، من کل اعمال السوء وشرور انفسنا وسیئات اعمالنا فی الحیاۃ الدنیا اول وآخر وفی المعاملاتنا علی صراط اللہ حقم صراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی کل برکت اللہ۔ السلام علیکم یا ایہا المشاہدین المکرمین الاکرام والمساعدین المکرمین والاکرام، ینظرون ویسمعون والاخوان المسلمین فی العالم، فی البلادنا العرب والعجم، وفي بلادنا المملكة الإسلامية الباكستان، للإخوة المسلمين العامة في كل بلاد الأرض المغربي والشمالي والجنوبي والشرق الأوسط والشرق والخليج والعربيين، كل إخوان والمسلمين الذين يسكنون ويعلمون ويتعلمون ويكرمون ويساعدون في المعاملة أول وآخر بين المسلمين والمسلمات في العالمين على الإعلان بالكل حق وبالكل علوم الحق وبالكل تعلق والروابط والمساعد لإخوة الإنسانية المسلمين العامة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل عام لكل أيام، في كل أسبوع المبارك وفي كل الشهور والسنة الطيبين بفضل الله تعالى رحمة الله العالمين. ربنا رب العالمين، آمنا بك يا رب المكرمين الإكرامين المساعدين المؤمنين والمؤمنات. إن الله ربنا ورب ذو العرش العظيم. يا الله تعالى يا ربنا سميع مجيب قريب دعوة الدعاء، إذا دعوة الدعاء إنك غفور عفو رب ذو الجلال والإكرام ورب ذو الفضل العظيم. يا رب كعبة ورب بيوت الحرمين المقدسين وبيوت الأرض المكرمين والمعظمين، ورب بيوت الله المكرمين الحرمين الشريفين وأرضهم وساكنينهم والإخوان والأصدقاء والأقراب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المساعدين والمشاهدين والساعدين بكل معاملات الإخوة الإسلامية على طريق الله بالحق المبين. ونحن نتوكل إليك يا ربنا يا رب ذو الفضل العالمين، الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي المالك القدس ومالك ملوك السماوات والأرض. آمنا بك يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العالمين والرزق، إنك ذو الفضل العالمين بالرحمة وبالفضل وفي الرزق وفي الصحة وبالعافية. أصبحنا وأصبحنا الملك، أصبحنا وأصبحنا الملك لله رب ذو العرش العظيم برحمة الله تعالى بالخير، بالهواء مبشرين والهواء بالصحة بالعافية، بالورود العطر المقدسين علينا بالأرض، وأصبح ببركة ورحمة بأسمائك الحسنى الذي لا يضره مع أسمائه الحسنى في الأرض ولا في السماء، وفي حياتنا وفي كلامنا وفي سعينا وفي الأعمال كل. يا رب نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
نعوذ باللہ من کل شیاطین منافقین حاسدین والملعونین حسبنا اللہ ربنا رب ذو العرش العظیم انک انت غفور الرحیم وانک انت ذو الفضل العالمین آمین الحمد للہ آمین الحمد للہ رب العالمین. عفوا معلش اسمح كلام في اللغة الأردوية في كثير جهالة والدلالة في البلد العرب في المملكة الإسلامية الباكستان وفي الهنود للمعاملات الحصول الأفهام والتفهيم في كلام العربية في الكلام القرآن الكريم الفرقان الحميد المجيد العظيم وفي الكلمات كل أحاديث النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأمهاته وآبائه مقدسين محترمين والمحسنين آمين يا رب العالمين. وإذا أنا أبلغ وأصبح بكلامنا في كل يوم في العربية وفي الإنجليزية هذا مو مشكل ولا مشاكل ولا مصائب، هذا بسيطة الحمد لله، هذا فضل الله رب ذو العرش العظيم. ولكننا نحن نعرف بكل الإخوان المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من بلاد العربيين من مكة المكرمة ومن البلاد المدائن المدينة الحرمين الشريفين والمدينة الأقصى ومدينة المقدسة العراق والبغداد وفي من كل العرب والعجم بالشرق الأوسط وكل يعرفون القرآن الكريم لأنهم من الأقوام العربيين ونحن أخوانكم بالإسلام وفي دين الله على الصراط المستقيم من المملكة الإسلامية الجمهورية الإسلامية المملكة الباكستان الحمد لله رب العالمين. ولكن أخوان عفوني وسماحة كل مشايخ والمؤمنين أصدقائنا والإخواننا في دين الله إسلام وفي لغتهم مقدس لغتهم اللسان العربية اللسان القرآن الفرقان ولسان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسان سيدنا إبراهيم عليه السلام ولسان العربية العامة والجيدة الحلاوة وبركة. هذا من البلاد القديم الحرمين والمكة المباركة ومكة المقدسين الحمد لله رب العالمين. نحن نشكرك يا رب العالمين أن علمنا باللغة العربية ولسان القرآن الفرقان الحميد الجيد الحلاوة وبركة العالمية اللسان الكتابك المقدس القرآن الكريم الفرقان الحميد الكتاب الجامع كتاب الله كتاب يعني أبانا الأولين وآخرين سيدنا إبراهيم عليه السلام فيه مكتوب كلام وكتب ولوح محفوظ وكتب الأول وآخر أنبياء في تعليمات وسنتهم في مكتوب مبارك في القرآن الكريم الفرقان الحميد الذي نزل الله تعالى على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة وكلام الله المقدسة لأفهام التفهيم للمؤمنين وللمتقين المفلحين الذين يساعدون وما شاء الله تعالى علماء الجيدين المفكرين في المعاملات اللسان العربية العالمية اللسان القرآن الكريم الفرقان الحميد ولسان محمد رسول الله النبي الآخر والنبي محمد رسول الله والقرآن الكريم كتاب الله المقدسين هذا كتاب الآخر. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دائما وأبدا بدوام ملك الله يا رب ذو العرش العظيم يا سميع قريب مجيب أنت تنظرون
إنك أنت علامنا خالقنا نحن فقراء وعبادنا إليك يا رب الكعبة ورب الحرمين يا رب ذو العرش المجيد آمنا بك بهداية المقدسة من كلام محمد وكلام الله مقدسين والشفاء والبركة جعل لنا دائما وأبدا آمين آمين ثم آمين محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنے مقدس ماں اور مقدس معظم الوالد محترم ابو الحاج دلباغ محمد المصطفیٰ کی یعنی ماں باپ کی مقدس زبان میری جو ہے وہ اردو ہے، پنجابی ہے، ہندوستان کی ہندوستانی پنجابی اور اردو ہے، جو ہمیں آباء و اجداد علماء کرام اور مقدس کتابوں سے اور ماں باپ کے توسل اور وسیلے سے ہم پر اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جو انعام اکرام کیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ماں باپ آباء و اجداد جو مکرم معظم جن کے وسیلے سے ہم کو دین اسلام، القرآن الکریم، الفرقان الحمید، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ تعالیٰ رسول نے اپنے ماں باپ کے ذریعے تعلیمات دیں، اور جو دنیا جہاں کی جامعات اور یونیورسٹیز میں ماں باپ دنیا جہاں میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، تمام بچوں کو ساتھ رکھا، شفقت سے پالا، رحمت سے پالا، لاکھوں کروڑوں ڈالر، ریال، پاکستانی روپیز جو اپنے بال بچوں کی تعلیمات اور تربیت کے اندر خرچ کیے، پالا بوسا محبت و شفقت سے، اللہ تعالیٰ ویسی محبت و شفقت، رحمت، کرم و فضل ماں باپ ہمارے مقدسین پر ہمیشہ دائماً و ابداً کرتا رہے، سلامتی کرتا رہے، اور ہمارے اجداد مکرم اور ہمارے ماں باپ کے ماں باپ پر اور ہم پر، ہم بال بچوں، ہم تمام مومن مسلمان تمام رشتہ دار وقار بہن بھائی تمام کو بخشتا رہے، عطا کرتا رہے. تو یہ میرا کلام، اور انشاءاللہ تعالی میسج افہام و تفہیم کے لیے میں نے اپنے میسیجز کے اندر اردو انٹرنیشنل سب کانٹیننٹ اینڈ دی بر صغیر کی سب سے اعلیٰ و مجتبی اور محبت کرنے والی سویٹ لینگویج اردو ہے، جو میں نے آپ کو بیشتر عرض کی کہ اردو زبان ہزاروں سالوں سے اس دھرتی ہندوستان، پاکستان اور بر صغیر ایشیا کی مشہور ترین زبان ہے. یہ کوئی معمولی زبان نہیں ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو، جس کے اندر ہم سمجھ کر کوئی مشکلات اور کسی مصائب میں پڑیں. یہ بیوقوفی اور جہالت اللہ تعالی ہم سب سے دور کر دے، کیونکہ جو اپنی ماں مقدس باپ مقدس کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے، دلالت اور گمراہی میں پڑا رہے، تو وہ اپنے ماں باپ مقدسین کا نہ شکرہ اور یعنی کہ ایک منکر اور ایک جھوٹا اولاد میں سے شخص ہے. تو ایسی جہالت اور منکری اور کفر اور شرک اور ماں باپ کی عزت احترام میں جو کمی چیز لائے، ہمیں ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھ ہمیشہ، آمین. تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم وطنوں، پاکستانیوں، مسلمانوں، خصوصاً تمام پاکستانی برادرہوڈ کو ہمیشہ میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں، جو ان دا ورلڈ تمام ممالک میں رہتے ہیں، اور جو تمام دنیا کے اسلامی، عرب، ایشیا، یورپا، انگریزوں اور پاکستان میں، ہندوستان میں جہاں بھی کسی غرض غائز تعلیم، تجارت اور کاروبار، نوکریوں میں پڑھے میں، جو انٹرنیٹ تمام ملکوں میں پاکستانی پسند کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں ہمیشہ بارہا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میری پوری کوشش اور توفیق اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے انشاءاللہ رہے گی کہ میں اپنا کلام اردو کے اندر بھی اس کا معیار اسٹینڈرڈ اعلیٰ کر دوں. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق فضل و کرم سے کرے، اور اپنی پنجابی زبان میں، اور اس طرح انگلش میں جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور جو عربک لینگویج ہے جو سارے جہاں کی ایک مقدس اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اعمال سے، اپنے نیک اقوال سے، اپنی نیک تعلیمات سے، تاکہ نیک اعمال صالح ہو سکیں ہم سے، سننے والوں سے، تمام اقراب، اصدقاء،
دوست یار اور تمام ہم وطن سے اور تمام لوگوں سے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑے شوق ذوق سے یہ سارے میرے انٹرنیشنل بین الاقوامی یوٹیوب ٹیلی ویژن جو امیزنگ اینڈ انکریڈیبل ٹاکنگ of the all generation general education television service for the humanity, for humankind services, for human rights, truly honestly for the peace and love and justice, truly honestly on the right and truth way. تو بھائیو میرے، سچا راستہ، سچائی کی تعلیم، سچی اعمال، جھوٹ فریب، دھوکے بازی اور تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم کو ان نفرتوں سے اور تمام ایسی برائیوں سے پناہ میں رکھے، اور ہمیں ایسے کلمات اور ایسی تقاریر اور ایسے جو میسج ہیں دینے سے ہم کو پناہ میں رکھے اور رحمت کرے اور ہدایت دے، تاکہ اچھے میسج اپنے ہم وطنوں، مسلمانوں، تمام دنیا بین الاقوامی سننے والے پاکستانیوں، مسلمانوں، عربی انگریزی برادرہڈ جو ہیں وہ ہماری بھی اصلاح کر سکے، اپنی بھی اصلاح کریں، شیئر کریں، دوستی کریں، فرینڈشپ کریں، فرینڈشپ آف دی لو آن دی ٹروتھ وے آف دی گاڈ. Because we are following and the trusted and the followed of the holy greatest God, the owner of the all universal and the almighty of the all universal, and all there is our greatest God, merciful, gracious, and the greatest blessing we want to get, and we want to support to helping us and overall the relation with us انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست احباب، بین الاقوامی، قومی، پاکستانی، تمام شہری، تمام اہل ریزیڈنشل فرینڈس اینڈ ارد گرد آل ڈسٹرکٹ اینڈ کاؤنسل اینڈ آل ورلڈ موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات استوار کرے سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت، بھائی چارگی، انصاف، محبت، دوستی اور ایک دوسرے کے مددگار، تعاون ہر معاملے میں بنیں، تاکہ سچائی اور ٹروتھ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا انبیاء کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور سنت اولیاء اللہ، گریٹ اولیاء اللہ، دی گریٹ ہولی فرینڈ آف دی گاڈ ٹروتھ وے، سو ہم کو شوق کرے، ہدایت کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، تاکہ دنیا اپنی تمام وطن کی، ہم وطنوں کی زندگی کو خوشحال بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بالخیر والعافیہ بالصحت والسلامہ بالرزق الحمدللہ رب العالمین وفی الآخرۃ حسنہ بالسلامہ ونصر اللہ فتح قریب الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقنا عذاب النار جہنم وعذاب والفتنۃ الشیاطین الملعونین والخبیثین والخبیثات وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وجہنم وعذاب الامراض الغلیظہ والخبیثہ والمنافقین والجاہلین والعلماء الجاہلین فی الکل حیاتنا وفی الارض وفی بلدنا وفی البلاد المسلمین آمین یا رب العالمین. آمنت بک یا حاکم الحاکمین ربنا رب السماوات والارض. آمنا بک یا رب ذو العرش العظیم انک انت رب العالمین الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله وأحكم الحاكمين رب السلام الرزاق ذو القوة المتين ذو الفضل العالمين الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ذو العرش ورب مالك صاحب ذو العرش والكرسي والسماوات والأرض آمين يا رب العالمين. تو میں معذرت کے ساتھ یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، میرے تمام دوست سننے والے اردو لینگویج کے، کہ مجھے بار بار عربی میں اشارہ کرنا پڑتا ہے، کوئی آیات یا کوئی دعا پڑھنی پڑتی ہے، تاکہ میرے ہم وطنوں کو پتہ لگے عربی کیا ہے. جو جانتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم ہو، اس وطن پر، اس عرض پر. اور جو نہیں جانتے کم سے کم سن لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نیک ہدایات، باتیں اور نیک پیغامات، اس کے نبی کے پیغامات، احادیث اور قرآن پاک کی مقدس تعلیمات جو ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ رستہ ہے، جس کے رستے کے اوپر ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنے گھر بار بال بچوں کو ہدایت رشد سچی کریں،
اور تمام لوج لفانگ منافقت اور شیطانیت اور گمراہی اور چنگیزیت، جھوٹ، فراڈ اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور کنڈ پیچھے غلط گلنا کرنا، چوری کرنا، منہ پیچھے تعریف کرنا، سامنے تعریف کرنا اور پیٹھ پیچھے اس کو دشمن، جاہل، دنیا جہاں کا منافق، بغیرت، گالیاں دینا، آپس میں بہنوں بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، ماحول میں اور اس طرح کے حالات میں اور وطن میں، پاکستان میں یا غیر ممالک میں انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے، میسج سنتے ہوئے، اپنے معاملات کے اندر سوچ سمجھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے برا خیال رکھیں، بری چیزیں کریں، یہ بہت بری اور بہت برائی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں آپ کو اس گناہ کی تعریف کرنے لگ جاؤں تو یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا میسج جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے ایسی چیزوں اور آپ کو ایسی چیزوں سے اللہ تعالی ہمیشہ گناہوں، برائیوں، گمراہی اور بہت خبیثین خبیثات کے اعمال اور امراض، وبا، بد کلامی، بد اخلاقی، بد خلوصی اور بد احترامی سے پناہ میں رکھے۔ تو انشاءاللہ تعالی آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کئی بار، سینکڑوں بار اپنے درس احادیث اور درس قرآن پاک، درس احادیث نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروس احادیث القرآن، الافہام والتفہیم والتفسیر والشرح والترجمہ و شریعت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ کار جو آپ سے ہمیں اصحاب مقربین، اہل بیت المقربین، اعلیٰ اہل بیت و امہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب مقربین کی تعلیمات وساطت سے اعلیٰ و اعظم اولیاء اللہ مقربین و مفلحین، جن کے وسیلے اور تعلیمات اور ماحول سے ہم سب کو پوری دنیا میں، تمام اسلامی برادرہوڈ ممالک میں، پاکستان میں، اپنے وطن میں، تمام جگہوں پر جو تعلیمات اولیاء اللہ سے ملیں اور اپنے ماں باپ مقدس اور اجداد مقدس، اپنے ماں باپ کے وساطت سے، اور پھر ہمیں انہوں نے اس کرم و فضل اخلاق سے دین دنیا کی تعلیمات سے معمور کیا، بھرپور کیا، اپنی محنت اور اپنی حلال کمائی سے، برکت سے، رحمت سے ہم کو پالا بوسا بڑا کیا، اور یہ ہم ان کا شکر ادا ساری عمر دنیا جہاں کی تمام عبادتوں میں، تمام ماحول میں، تمام دعاؤں میں ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم کو ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت مقربین اور ہمارے ماں باپ مقدسین اور ہمارے اجداد اور ماں باپ کے ماں باپ مقدسین، وہ سب ہم سے دنیا جہاں میں اور روز محشر میں، یوم دین میں اللہ تعالیٰ خوش کرے، راضی کرے ہر طریقے رحمت، انعام، اکرام و برکت سے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ آخرت کا ایمان ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایک عربک اور اردو ٹاکنگ میسج میں عرض کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا میرے پاس جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ چلانے کے لیے یوز کر رہا ہوں، وہ دبئی سے اور سعودی عرب سے گفٹ میں، انعام میں مجھے آیا، تو کافی عرصے سے میرے پاس ہے، 10 12 سال 15 سال ہو گئے۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کی شاخیں اور اس کی ٹیکنالوجی اکوپمنٹ جو چیزیں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ میں اپنا پیغام، میسج نوٹ نہیں کرا سکتا، سیو نہیں کرا سکتا۔ پھر نشر کرنا اور ٹیکنالوجی کو یوٹیوب، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن میں جاری کرنا، تاکہ تمام میرے انٹرنیشنل جو انٹرنیٹ کے ایفرٹس اور جو برانچز اور جو طریقہ کار ہیں، جیسے فیس بک مشہور ترین ہے پوری دنیا کے ہر ممالک میں، بچہ عورت مرد بچے، دوست یار عوام جانتی چلاتی ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس سے پہلے ای میلز تھیں، کانٹیکٹ تھے یاہو، ہاٹ میل کا، جس کے اندر 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں، اور میسنجر، آن لائن وائس ویڈیو چیٹنگ، یہ بہت سے لنک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جس کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن، سلام دعا، محبت اپنوں سے
اپنے قریبوں سے، اقربا بربروں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، ماں باپ سے، اجداد سے، بہنوں بھائیوں سے، ہم وطنوں سے، مسلمانوں سے، جس سے بھی تعلق اچھا رکھنا چاہتے ہوں، فار دی ہیومنائٹی، فار پیس، فار جسٹس، ٹو سپورٹ اینڈ ہیلپنگ اینڈ ٹو نوئنگ ایچ ادر آل آف دی ورلڈ کنٹریز. تو بیسٹ طریقہ ہے یہ چیز کا. تو اس کے اوپر جاری کرتا ہوں، پھر اس میں دیر لگ جاتی ہے. اس طرح یہ کام جو ہے تاکہ میرے تمام ہم وطنوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو میری کاوش اور میری کوشش، اور یہ خدا قدوس رب العالمین، محمد مصطفیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین و ہولی قرآن الکریم الفرقان الحمید، احادیث محمد و اصحاب رسول و اہل بیت و احادیث اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میرے ماں باپ کے ماں باپ اجداد کے ذریعے سے، اور جو جامعات، کلیات اور مدارس سے جو مجھ کو میرے مشائخ، اساتذہ، مکرمین، معظمین نے تعلیمات دی، میں ان کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت و صحاب کا اور اولیاء کا و اساتذہ مکرمین کا، جو مجھے جانتے ہیں، سنتے ہیں، مجھے رپلائی کرتے ہیں، مجھے میسیج دیتے ہیں، مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے، العراق سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، جو ہمارے آبا و اجداد کا مدرسہ پوری بڑی ورلڈ جامعہ ہے، دی انٹرنیشنل مدرسہ جامعہ اسلامیہ البریلویہ. بریلوی ایک علاقے محلے کا نام ہے جہاں حضرت شاہ امام احمد رضا خان صاحب، شاہ صاحب نے قائم دائم کیا تھا. اور جیسے ہمارے ہم پاکستان میں، انڈیا میں، دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مدارس، عراق میں، پاکستان میں، خصوصاً چکوک میں، گاؤں میں، شہروں میں، علاقوں میں مدرسے بنائے جاتے ہیں. ان مدارس کے جو اعلیٰ محتمم اعلیٰ ہیں، ناظم ہیں، وہ دنیا جہاں سے چندے مانگ کر اپنے مدارس اور مساجد کی تعمیر کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی ہمت اور رابطہ ہے ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں، بد کلامیوں، بد اخلاق اور بد نیتوں سے پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو خوشحال کرے، اتنی خوشحالی کرے کہ لوگوں سے، غیروں سے بھیک نہ مانگیں، محتاجی نہ کریں. اور ہماری حکومت اور حکومت کے جو نیک سربراہ ہیں، جو نیک ادارے ہیں ہیومنائٹی کے، ویلفیئر کے، ان کو اتنا نیک اور ہدایت یافتہ اور شیطانیت اور دلالت اور گمراہی و خباثت اور منافقت اور دشمنی سے پناہ میں رکھے، ہدایت دے، تاکہ وہ ملک کو، ہم سب کو خوشحال ترین کر دیں. 24 آور فار ایور 24 آور سروس کریں، ہمارے لیے خدمت اور تعاون کریں. تمام درخواستوں کو، ہماری غریبوں کی، سب کی درخواستوں کو منظور و مقبول فرمائیں اور سپورٹر بنے رہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی توفیق عطا کرتا رہے، نازل کرتا رہے رحمتیں، برکتیں، ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام کی ہم پر، تعلیمات کے، ماں باپ کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، اجداد مکرمین، اساتذہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ و اہل بیت و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہم سب کو جو عطا کرتا ہے، نازل کر کے عطا کر رہا ہے، اس کی ہمیں کامل توفیق، کلام ادب، نیک نیت، اعمال صالح اور اخلاق و ادب اور تمام تعلیمات کی مقدس افہام و تفہیم کی سمجھ عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اس رشد و ہدایت، صراط مستقیم کو حاصل کریں اور کامیابی دے اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور اس پر چلیں، اور اپنے اہل خان، ہم وطنوں کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر محفل میں، میں تعلیمات دے سکیں، توفیق دے، صحت دے یا اللہ. تو آمین. اور اللہ تعالیٰ تمام اہل مقرب محسنین جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیں تعاون کرنا چاہتے ہیں، کریں گے یا کرنے کی، اللہ ان کو توفیق دے. حکومت کو، پاکستانیوں کو، ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو اس سیدھے رستے کی اللہ تعالیٰ ان کو، ان سب کو، ہم سب کا دوست، احباب، اقراب اور ہم وطن ہونے کی محبت اور رشتہ داری کا اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سرزمین کے اوپر، اس پاکستان مملکت اسلامی کے اوپر رحمت فرما، شفا فرما، ہدایت فرما تمام حکمرانوں کو. تمام حکمران جو چھوٹے بڑے جس ادارے میں سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں، وہ ان کو محبت اور محسن بنا، تاکہ اس قوم کی خدمت کریں، جھک کر کریں، ایک غلام اور ایک یعنی غلامان اور خادمین بن کر کریں، اس کا احترام کریں، حق ادا کریں. حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
اور ان کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ قرآن پاک جو ہے دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں جس سے دین اسلام کی تعمیر ہوتی ہے، اگر ہم ان کو نہ سمجھیں گے، نہ بوجھیں گے، حالانکہ یہ الف با، آ با تا سا ٹا دا زا را جا ہا، یعنی کہ فا قا لا ما ہا وا یا یو، جس طرح ABCD میں ہے ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTXYZ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ الفاظات کا مجموعہ میں نے اپنے میسج میں انشاءاللہ جو بھی پیغام پہلے دیتا ہوں اس میں شارٹ کٹ چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ آئندہ جب موقع ملے گا تو میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں، وہ میرا پیغام اور CD یا کیسٹ جو مکمل بن جائے ایک چیپٹر اور سبجیکٹ کی۔ تو جو دوست احباب، میرے دوست، میرے معاون، میرے مددگار، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست یار، ہم وطن، مسلمان، غیر مسلم شوق سے سنتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، افہام و تفہیم کی، تو اور پسند فرمائے، ایک دوسرے کا معاون مددگار بنائے ہر راستے میں، اللہ کے سچے راستے پر، آمین۔ کیونکہ بار بار میں دعا کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین محمد مصطفیٰ رسول اللہ، اہل بیت، صحابہ مکرمین کا رستہ بہت مقدس رستہ ہے، قرآن پاک بہت مقدس کتاب ہے اللہ کی، اور دین اسلام بہت مقدس دین مذہب ہے۔ اس کو سمجھیں، نہیں سمجھ آتا، نہیں مانتے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کے لیے یا اس کے خلاف کوئی خاکے نہ بنائیں، اس کے خلاف کوئی پلان یا کوئی شر اور شیطانیت نہ پھیلائیں۔ وہ ایک شیطان ابلیس جس کو دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دھتکار دیا، وہی بہت بڑا عذاب اور فتنہ فساد اور دلالت گمراہی ہے، جس کو ہم نے آج تک شیطان کو ہی نہیں سمجھا، اور شیطانوں کو اپنے آپ میں سے، اپنے نفوس میں سے، اپنے اعمال سے، اپنے جسموں سے دور نکال نہیں، پھینکا مار نہیں دیا، اس کو بغایا نہیں ہے۔ تو وہ پہلی چیز وہ ہمارے نفوسوں کے اندر ہے، بعد میں وہ دنیا کے اوپر حاوی، ہر اعمال کے، ہر رستے کے اوپر وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کو سمجھیں، اللہ کے واسطہ، خدا کا واسطہ، اللہ مجھ کو توفیق دے، میرے سارے گناہ معاف فرمائے، مجھ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ شیطان ملعونین کون ہیں، کس طرح آتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو نے اس کو کیوں طاقت دی، کیوں شیطان برباد نہیں ہوتا، اس طاقت کے پیچھے تو نے وعدہ کیا کہ تو اپنے نیک بندوں کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، صالحین صالحات، اولیاء اللہ، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اصحاب مسلمین عام ہوں، سب کو تو پناہ میں رکھے گا۔ وہ پناہ رکھنے کی تعلیمات، افہام و تفہیم، قرآن کی تعلیمات، سیدھ رستے کی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول، اولیاء اللہ، اہل بیت کی تعلیمات، نیک مشائخین، علماء المقربین، معظمین، جو ہمارے نیک علماء، ہمارے اساتذہ، ماں باپ ہیں، ان پر رحمت فرما، ان تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بال بچوں، اپنے تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تمام ان کی اولادوں کو، سب کو جو دنیا میں دوست احباب ہم وطن ہیں، ان کو بھی سمجھنے سمجھانے کی اور توفیق دے، ہدایت دے، رستہ سیدھا دکھائے، تاکہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، اصحاب سے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، ہمارا سب کا احترام کریں، سمجھیں۔ تو یہ چیزیں جس مسائل سے آتی ہیں، اللہ ہم پر رحمت کرے۔ ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بات دین کی بنیاد کیا ہے، پھر اس کی تفصیل تھوڑی سمجھائی کہ بنیاد پہلی چیز ہے کلمہ پاک، کلمہ دین اسلام، کلمہ محمد رسول اللہ، کلمۃ اللہ رب العالمین، الذی اشہد ان یعنی آمنا بکلمات الکلمۃ الاولی، فی ہے کلمات الستہ کلمات او اربع او عشرہ و ای کلمات ولیکن ھذا کلمۃ الواحدہ اول کلمہ۔ یہ پہلا کلمہ ہے دین اسلام کا، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ اس وقت اس کو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر اس کلمے کی شہادت دیتا ہے، سمجھتا ہے۔ ان اصحاب اولیاء یا اساتذہ مکرم یا پیرین یا مرشدین سے پھر وہ اس کلمے کو اس کے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر اس پر وہ ایمان لا کر داخل اسلام ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا رشتے میں بھائی بن جاتا ہے، برادرہوڈ رشتہ بن جاتا ہے۔ اور یقیناً
انسانیت کا رشتہ بھی بہت بہت بڑا مقدس ہے، لیکن جب دین مذہب اور صراط کے ساتھ انسان داخل ہو اسلام دین میں تو وہ بھائی بن جاتا ہے۔ آگے پیچھے وہ ماحول اور دینی تعلیمات سے استفادہ کر کے دین کے جو مستقل اور مضبوط بنیادیں ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ کو مانا ہے تو اس کو دل سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اصحاب کی، اولیاء کی، اور اطاعت کے لیے نماز کی ادائیگی کا مکمل افہام تفہیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے، صبح شام پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس وہ یہی پڑھتا رہے، یہی پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ اگر میں آپ کو کہوں تو برا نہ لگے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہیں، کوئی دینی امت رسول اللہ نبی اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اپنے دین میں وہ کامل ایک انسان نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ایک آدمی کو سمجھ ہی نہیں ہے کلمہ ہے کیا، کیا نہیں ہے، اس کا اچھائی کیا ہے، اس کلمے کی عظما جو مقدس کلمہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، جب وہ پڑھتا ہے داخل ہوتا ہے دین اسلام میں راستے کے چلنے کے لیے، تو وہ دین کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ افہام تفہیم کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جو سمجھانے والے اساتذہ، علماء، مقرر، مفتی جو حضرات ہیں مساجد میں، مدارس میں، جامعات میں، یونیورسٹی میں، تمام محکموں میں، سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، افہام و تفہیم ایک ایسا مرکزی کردار اور مرکزی تعلیمات ہیں، ابتدائی تعلیمات ہیں، جس سے بنیاد ایک تعمیر کی بنیادیں جو ہیں اس کو بڑے اچھے احسن طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے، نیک نیت اخلاق کے ساتھ رکھا جائے۔ پھر اس کے اوپر جو مرکز مکمل تعمیرات کے لیے تعمیر کرنا پڑتا ہے وہ رکھا جائے، پھر اس کا استفادہ حاصل کیا جائے، اس مرکز کا، یعنی ایک عمارت کا۔ تو دین اسلام ایک بہت بڑا مرکز کہا جاتا ہے نا اسلام میں، مرکز اسلام، جامعہ مرکز اسلام، جامعہ فلاں، جامعہ فلاں، جامعہ مکہ، جامعہ مدینہ، جامعہ عراق، جامعہ ہند، جامعہ پاکستان، جامعہ دیوبند، جامعہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ اس مرکز میں لازمی بات ہے کہ علماء ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا علماء ہیں، کیونکہ پھر کل کو آپ نے میرے اوپر علماؤں نے، دنیا نے، مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، غیر پاکستانیوں نے نقطہ اٹھانا۔ میں ایسی برائی سے، ایسے فتنہ فساد سے، ایسی چنگیزی اور گمراہی اور غلط بیانی سے خدا بند قدوس رب العالمین جو ہم سب کو دیکھنے والا، پالنے والا رب العالمین ہے، اور اپنے مرکز کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا ادب احترام کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہوں گا ہیں تو ساری دنیا کہے گی چلو جی ادھر ہی چلیں، ان کی اطاعت کریں۔ نہیں، مرکز اسلام ایک ہے، مرکز دین اسلام ایک ہے، مرکز دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، مرکز جامعۃ القرآن الفرقان المجید ایک ہے، ٹھیک ہے نا جی، مذہب ایک ہے اسلام، اور دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن پاک فرقان الحمید مقدس اللہ کی کتاب جس کو آخری کتاب کہا گیا ہے، وہ آخری کتاب ایک ہے۔ اس سے پہلے 1,24,000 کم و بیش 2 لاکھ اللہ کے مقدس کلام، کتابیں اور لوح محفوظ اور لوح مقدسات اتنی دنیا میں انبیاء کے اوپر تعلیمات کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو اعلیٰ درجات دینے کے لیے انہوں نے اپنے ادوار میں، زمانوں میں، حالات میں، ٹائم وقت کے اندر جو خدمات اعلیٰ و عرفہ دیں اور جنہوں نے حاصل کیا ان کو اس کا انعام ملتا ہے اور ملتا رہے گا اور ملے گا یوم محشر میں۔ یہ وعدہ ہے خدا تعالیٰ کا۔ یہ ایک بیسیکلی مرکزی تعلیم ہے کہ دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے نا جی، دنیا کیا ہے جس میں ہم رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، کام کاج کر رہے ہیں، ہوش میں یا بے ہوشی میں یا جہالت میں یا دلالت میں یا شیطانیت کے وسوسوں میں اس کے رستے پر، یہ ہماری دنیا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ جو رب العالمین نے کہا ہے کہ میں مالک الملک ہوں، مصور ذوالجلال ہوں، ہر چیز کو بنایا میں نے، اس خداوند قدوس سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے۔ ربنا، جو ہمارا پالنے والا رب ہے،
اس کا حکم ہے کہ میں نے زندگی، حیات، یہ جہاں جو پیدا کیا، اس میں زندگی عطا کی، اپنی کائنات میں انسانوں کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ بنایا۔ اب آپ اگر غور کریں اس بات کو، یعنی جن باتوں کو ہم غور کرنا چاہتے ہیں اس کی بار بار ایڈوائس کرنی پڑتی ہے، بار بار نصیحت اور تبلیغ اور اصلاح کے لیے بیانات دینے پڑتے ہیں، اور خود کو بھی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تبلیغ کرتے رہیں کلموں کی، نیک قرآن کی، حدیث کی، اہل بیت کی، سیدھے رستے کی، اور خود گمراہ اور جاہل اور شیطان بنے رہیں۔ ایسی فتنہ فسادی، شیطانی اور بدعمالی سے اللہ تعالیٰ ہم کو خاص کر جو میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بہت توفیق دے اور پناہ میں رکھ، کیونکہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہیں ان سے مجھے ڈر لگتا ہے، جو شیطانوں سے، گمراہی سے، برے کاموں سے، برے کلام سے، بری تعلیمات سے، ادب و احترام کی برائیوں کے اندر، جلالت گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا بہت بڑا مشکل، پنجابی میں کہتے ہیں بہت اوکھا کام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اسی لیے وہ لوگ فتنہ فساد میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سمجھنے والوں کی عقل غائب ہے، وہ دنیا کی شیطانیت اور لالچوں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی حالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ملک پاکستان کو، تمام اہل اقارب، رشتہ دار اور ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو، دوست احبابوں کو، مدد کرنے والے ہمارے اولیاء اور تمام ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو، پاکستانیوں کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ پناہ میں رکھے شیطانیت، گمراہی سے۔ اب دین کی بنیاد جب مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ایک گھر مکمل جب ہو جاتا ہے، ایک تعمیر کے ساتھ ایک مرکز تعمیر ہوتا ہے، تو لازم بات ہے اس کے اندر پھر رہا جاتا ہے۔ وہ رہا جانے کو زندگی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ زندگی کو استوار کر کے گزارتا ہے، اس کی پل پل میں ہر جگہ آزمائش پکڑ ہوتی ہے۔ یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، یا کوئی عام سی ڈی یا یہ جو ویب کیم نہیں ہے جو دنیا کی، جیسے آج کل دنیا کو ہوش آ گئی پاکستان میں، کیونکہ غریب ملک ہے، غریب عوام ہے، اب محکموں کو عقل آ گئی، حکمرانوں کو عقل آ گئی، چلاک ترین بھی بن گئے ہیں، ہوش مند بھی بن گئے، نیک بھی بن گئے ہیں، ادارے محکمے سارے، اب انہوں نے وہ کیمرے لگا دیے ہیں۔ کیوں لگائے ہیں کیمرے؟ کہ بھائی کوئی چور ڈاکو، کوئی دشمن، کوئی دہشت گرد، کوئی بغیرت، کوئی لانتی، اس کا کردار کیمرے میں دیکھا جائے، وہ کیا کر رہا ہے، دنیا کس طرح گزارا ہے، کس طرح داخل ہو رہا ہے عمارتوں میں، سرکاری محکموں میں، اعلیٰ صدارت، وزارات، بلدیہ وغیرہ، کوئی بھی ہو محکمہ، پولیس کا، آرمی کا، دینی ہو، غیر دینی ہو، مرکز ہو، مارکیٹ ہو، دکانیں ہوں، شاپنگ ہال ہوں، یوٹیلٹی سٹور ہوں، یعنی کہ اس کاروبار کو کہہ لیں بہت بڑھ گیا ہے کیمرے کا کاروبار جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہ کیمرہ کو آئے ہوئے بھی اسی انٹرنیٹ اور انٹرنیشنل جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس وقت کے کیمرے آئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں غربت اور بے عقلی اور جہالت، گمراہی کی وجہ سے لوگوں کو اب عقل آ رہی ہے، محکموں کو، سرکاری محکموں کو، تمام اعلیٰ و ادنا سرکاری محکموں اب عقل آ رہی ہے، لیکن اب بھی ہمیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی عبور نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج نہیں ہے، حقیقت ہے یہ بات، یہ چیلنج کر کے میں اپنے آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس کیمرے اور اس انٹرنیشنل سروس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے باوجود پھر ملک کے اندر انتشار، دلالت، گمراہی، شیطانیت اور دہشت گرد اور جو بغیرت ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے۔ اب بتائیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب میں آپ کو ڈائریکٹ عمران خان کا گریبان پکڑ کے کہوں کہ کیا عمران خان آپ وارث ہیں، آپ اس پاکستان کے دشمن ہیں، یا پاکستانیوں کے، یا سرکار کے، یا وزرات عظمیٰ پارلیمنٹ کے، یا ایوان صدر کے، یا صدر پاکستان کو پکڑوں گریبان پکڑ کے کہوں؟ کس کو کہوں؟ آرمی چیف کو کہوں، جنرل کو کہوں، آئی جی کو کہوں، ایس پی کو، اے سی کو، ڈی سی کو، کس کو کہوں؟ کونسلر کو، ایم این اے کو، ایم پی کو کہوں؟ اب کیا میں یہ سمجھ کر اس لیے دعویٰ کروں یا چیلنج کروں کہ کیا میں بہت بڑا سرمایہ مملکت یا دین و دنیا کا مالک اور سائنسدان اور فلاسفر ہوں اس لیے کہ میں ان کو جھاڑوں تاکہ مجھے وہ جھک جائیں اور میری تابعداری کریں اور مجھے سربراہ بنا دیں، یا دولت دے دیں، یا انعام ایوارڈ دے دیں، مجھے تمغے سجا دیں مجھ پر؟ میں اس لیے یہ تعریفیں نہیں کر رہا، نہ بیان دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایک قول صرف ایک اصحابی کا بتا دوں، ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دوں، تو میں کہتا ہوں جو منافق، شیطان ہے، بغیرت، ابلیس، دشمن، پیٹھ پیچھے، آگے پیچھے، وطن میں، مسلمانوں میں، شہروں میں، عدالتوں میں، سرکاری محکموں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کو شرمساری و حیا خواب دے، ان کو جھکا دے ہمارے آگے،
ان شیطانوں ابلیسوں بغیر جہل اور دلالت کے جو مرید ملازمین ہیں سرکاری و غیر سرکاری و مدارس میں، جامعات میں، کسی پاکستان کے کمپلیٹ محکموں کے اندر، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ گمراہی دور ہو، شیطان دور ہو، منافق، حاسد، جہل، دشمن، دہشت گرد ختم ہو؟ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر چکے ہیں، دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ سنیں اصحابی رسول کا ایک واقعہ، پھر مجھے اس بات کا جواب دینا کہ میں یہ میسج کیوں دے رہا ہوں۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن بار بار سبق دہرانا پڑتا ہے، کیونکہ بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ یہ دل سے پڑھتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، گھر کرتا ہے، باہر کرتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، شیطانیت اور بد اعمالی بری اور یعنی کہ جو گمراہ سوسائٹی اس سے بچتا ہے، پھر وہ پڑھ کر کامیاب ہوتا ہے، وہ ایک دنیا کا اعلیٰ انسان، قوم کا ایک اعلیٰ فرد بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ عمل نہ کرے گا، ایسی باتوں میں، سوسائٹی میں اعلیٰ کردار پڑھ کر، عمل کر کے، محنت کر کے نہ کرے گا، تو کیسے ہمارا قوم، ملک کا اور ہماری قوم، نیشن اور ہم لوگ یا ہمارے ادارے اچھے ہوں گے؟ ہمیں سبق ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام، مرکز دین اسلام، مملکت اسلامیہ العالمیہ کے دوسرے خلیفۃ المؤمنین مسلمین ہیں، یہ قبول کر لیں۔ یہ ان کے لیے ہے سوال اور جواب اور تفصیل اور ہدایت اور ایڈوائز، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جہاں بھی رہتا ہے، کوئی ہیومن ہو، مسلمان ہو نہ ہو، وہ بھی اس تعلیمات کو سمجھے، کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کے ادوار کیا ہے، طرائق کیا ہے، آداب کیا ہے، خلوص کیا ہے، نیت کیا ہے، نیکی کیا ہے، ایمانداری کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ماں باپ پر، ان کے صحاب پر، آل پر سلامتیاں کرے، اپنا فضل کرے ہم پر، سب پر، سب پر۔ تو جب انہوں نے دور خلافت کا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی اقتدار حاصل ہوا، حلف برداری کی محفل اختتام پر پہنچی، جب سربراہ بیان کرتا ہے تو آپ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پہلا خطبہ مملکت الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا جی، مملکت الاسلامیہ العالمیہ، اس میں خطبہ دیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس اہل نہیں ہوں جس منصب اور اقتدار پر سربراہی کا مجھے یہ اعزاز بخشا گیا۔ تو میں آپ سب کو، اللہ تعالیٰ کو، اس مملکت کو، دین اسلام کی تعلیمات، نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی، کوتاہی، گستاخی، بد کلامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، دین اسلام اور اللہ رسول کی کوئی گستاخی ہو جائے تو مجھے سب سے پہلے معاف کر دینا، ہدایت دینا، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ جو ہدایت دینے والے ہیں اور جو مجھے معاف کرنے والے، اونچا کرنے والے میرے مددگار دوست احباب ہیں، قومی یا اسلامی یا جو بھی ہیں۔ یعنی جس طرح عدالت میں ایک کیس کو فائل اپ کر کے فارورڈ کیا جاتا ہے، چیف جسٹس ہو عدالت کا، اس کے مقدمے کو لڑنے والے وکلاء ہوتے ہیں، تو جب فائنل ہو جاتا ہے، ایک وکیل ہار جاتا ہے، ایک وکیل جیت جاتا ہے، تو اس دلائل کے اوپر چیف جسٹس اپنی قلم سے لکھ دیتا ہو کہ جی فائنل ہو گیا جی، اس کا رزلٹ یہ ہے۔ اب وہ عدالت چاہے طویل ہو یا قلیل ہو، جیسے ہمارا ماحول، کلچر پوری ورلڈ کے اندر، پاکستان میں ہر جگہ کہ عدالتیں وغیرہ طویل ہو جاتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، خاص کر غریب لوگ تو بہت پریشان ہوتے ہیں، امیروں کی تو پرواہ نہیں، چاہے صدیوں 100 سال امیروں کے کیس چلتے رہیں، ان کو کس بات کی پرواہ، دنیا جہاں کے خزانے، مال و دولت ان کے پاس ہے۔ غریبوں کو پتہ ہے جن کی مہینہ یا 2 مہینے یا سال برباد ہو جائے، دیہڑیاں برباد ہو جائیں، جن کے کاروبار، دکانیں بند ہو جائیں، تو وہ مقدمات نہیں لڑتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک گستاخی، دلالت، گناہ اور عظیم بغیرتی اور ایک بہت بڑا غیر عدل و انصاف کی حکومت کی علامت ہے۔
تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے وہ سمجھایا جائے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو میں حاضر ہوں، اس کا کوئی مقدمہ وکیل نہیں لڑے گا، کوئی وزیر میرا مشیر نہیں لڑے گا، وہ شخص ڈائریکٹ لڑے گا عدالت میں، جس کا ایک جج ہوگا، قاضی القضاء ہوگا، میں مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور وہ بھی سامنے آئے گا، اس کو نہیں مجرم کہوں گا جس نے مجھ پر الزام لگایا یا جس نے مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جھوٹا ہوں، یہ غلط کردار ادا کر رہا ہوں۔ عدالت میں نہیں آئے گا، عدالت میں معزز طریقے سے بیٹھے گا، جیسے شرفا اور اہل مجلس اور اہل عدالت بیٹھتے ہیں، لیکن میں مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں۔ اپنا وکیل میں ہوں، میرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یا اللہ میرا وکیل ہے۔ اور قاضی القضاء جو ہمارے مملکت اسلامیہ عالمیہ کا جو ہے، یعنی جو مکہ و مدینہ میں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے دور میں، وہ اس کا فیصلہ دے گا اور اسی وقت اس پر عمل ہوگا۔ یہ ایک عمر فاروق کی شجاعت اور صداقت، ان کے اعمال اعلیٰ و عرفہ دنیا جہاں میں مشہور ہوئے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، احادیث میں مقدس میں مشہور و معروف ہے کہ دنیا میں خاتم النبیین کا لقب خطاب مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی نبی رسول بن کر اب نہیں آئے گا میری جگہ لینے، میرا مقام لینے۔ اس لیے اس کتاب کو جو مجھ پر قرآن پاک الفرقان الحکیم اللہ نے نازل فرمائی، اس کو بھی آخری کتاب کہہ دیا، اور جو مجھ کو نبوت کا تاج اور نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ نے ختم کر دی۔ اصحاب رسول، احبا اور کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آخر اس کا آیت کا مقصد کیا ہے، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی افہام و تفہیم ہدایت، تاکہ ہم اور آپ کی یعنی کہ آپ کی اطاعت اور تابع داری کریں، آپ کا ادب احترام ہم میں بڑھ جائے۔ کیوں نبوت کو ختم کر دیا؟ کیا نیک لوگ دنیا میں آنے بند ہو جائیں گے؟ کیا اولیاء اللہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اصحاب رسول آپ کی کم تابع داری اور خدا سے کم تابع داری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ تو وہ اس کمی کو ہمیں دور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اس کو تفصیل میں نہیں رکھا، اس چیپٹر کو، اس میسج کو یا اس پیغام کو، فرمایا نبوت کے اہلدار کی بہت اعلیٰ اقسام اور قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اعمال میں، اس کے علم و فن میں، اس کی سنت میں، اس کی ادائیگی میں، اس کی محبت اور اس کے اعلیٰ ماحول کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کئی سو ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ان کچھ ایسی چیزوں میں کچھ چیزیں، یعنی وہ ساری نہیں، کچھ چیزیں جو بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان میں بھی کچھ چیزیں وہ میں نے ایک صحابی میں اپنے غلام میں دیکھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ میں جانتا ہوں نبی کون ہوتا ہے، نبوت کیوں دی جاتی ہے، مجھ پر کیوں ختم کی گئی، تو لیکن اس میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، اس کے اہل ہوں گے، ہیں لوگ، وہ عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وعلی والدین وعلی مقربین علیہ السلام۔ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو سب سے پہلے عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام علی والدین وعلی آلہ، عمر کو اللہ تعالی نبی اور رسول بنا دیتا، لیکن نہیں۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کریں، ان سے یعنی کہ دین دنیا سب چھوڑ دیں، عمر فاروق کو ماننا شروع کر دیں، نہیں، وہ صحابی رہے، مقرب صحابی رہے، حتیٰ کہ آپ کی مسجد نبی حرمین شریفین کے اندر آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفہ مومنین، پہلے حاکم اسلامی مملکت اسلامیہ کے، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین جو حضور کے بہت ہی مقرب اعلیٰ صحابی اور آپ کے داماد مبارک، پھر اس طرح حضرت علی مولا مشکل کشا، حضرت علی ابن طالب ابن آل اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی آل کے چشم و چراغ وارث، نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے دین و دنیا قرآن کے وارث،
کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا۔ اب اس سے آگے خلافت نہیں آئی۔ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے، کیا خلافت ہے دنیا میں؟ اگر نبوت ختم ہوگی خلافت بھی ختم ہو گئی، تو اس کے بعد خلافت نہیں آئی، چوتھا خلیفہ ہی ایک مامور پر بند کر دیا۔ اگر خلیفہ آئے تو امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اس مسند اعلیٰ عظمیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضرت امام مولانا امام حسین ابن ابو طالب ابن ابی مطلب آل اسماعیل آل ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد آپ ہیں، اور آپ اپنے بھائی، بڑے بھائی کے مددگار، دوست اور ان کے مشیر اعلیٰ، حاکم اعلیٰ، نائب صدر، وزیر، رئیس، جو کہہ لیں، خلفاء کے نائب رہے۔ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی اور سیرت و کردار مکہ مدینہ میں جو چھوڑا، جو بنایا ماحول، اس کو دنیا کے اس وقت کے مسلمان جو جانتے ہیں، جو اس تاریخ و سنت اور ان کی کتب اور ہدایات اور ان کے مقامات کو، وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور بہت اعلیٰ عرفہ مقام رہا کس کا؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کا، اور جس کو ہم کہیں کہ پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام، تو کوئی برائی نہیں، گناہ نہیں، کوئی برا فعل نہیں ہے، میں نے گالی نہیں دے دی۔ پھر فرمایا چھٹے حضرت امام حسن علیہ السلام، ساتویں حضرت زینب العابدین علیہ السلام۔ اس طرح یہ امامت کا سلسلہ خلفاء سے امامت کے اندر آ گیا۔ اب دنیا میں کوئی امام کے یا امام کی مسند اور اس مقام پر نہیں پہنچ سکا، یہ میرا دعویٰ چیلنج ہے۔ یہ قرآن حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، شرائط کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، کہ امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وراثت، دین اسلام، قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم القرآن، کتاب اللہ، قرآن اور ام الکتاب کے وارثین میں سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے پہلے مردوں کے اندر حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام، علیہ اسماعیل و علیہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ اب گناہ یا برا تو نہیں ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں باقی فرقوں کو، لوگوں کو، علماء کو، مدارس کو، جامعات کو، اسلامی مملکت یا بلاد میں اس چیز کی کوئی برائی پیش کرے یا غلط ثابت کرے، حالانکہ یہ فتنہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دین اسلام کی تربیت، تشریح، نشر و اشاعت، اس کا مقصد، غلط بنیادیں بتا رہا ہوں، پہلے نہیں بتایا، دعویٰ کیا کلمے سے پہلے یا کلمے کے بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ان کی سمجھ بوجھ، تفہیم اور امامت، ٹھیک ہے نا جی، وہ حضرت علی کو حق حاصل، اسی لیے کہا جاتا ہے امامنا حضرت علی علیہ السلام، جن کو اہل تشیع، جن کو تشیع کہتے ہیں، وہ انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا، جماعت بنا لی ہے۔ اس دور سے ہی، حضرت علی کے دور سے ہی یہ شیعہ چلے آ رہے ہیں۔ علماؤں کو کیا معلوم، پیٹنے دو، بھونکنے دو، لڑنے دو۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو پچھلے میسج میں کہا تھا، کتے نے بھونکنا ہے، اس نے بھونکنا ہی ہے۔ کھوتے علماء، کتے علماء، جاہل بغیرت جو بولتے ہیں، جہالت، ان کو علم نہیں قرآن کا، سنت کا، رشد و ہدایت کا، جیلس ہیں، دشمن ہیں، اور شیطان کے بھرپور حامی ہیں، انگریزوں کے، یہودیوں کے، غیر مذاہب، ہندوؤں، سکھوں کے بہت بڑے حامی ہیں، لیکن اپنے دین اسلام، مومنوں کے، مسلمانوں کے حقیقت پسندی کی تعلیمات کے حامی، دوست اور مددگار نہیں ہیں۔ یہ تو ہم اپنے گریبانوں کو یوں جھانکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے اور ہم کیوں شیطانیت کر رہے ہیں، تو پھر ہی اس کو عقل تمیز آئے گی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سمجھ بوجھ اسے آئے گی، آخرت کیا، دین کیا۔ وہ یہاں تو جناب اکڑ کر شیر بن کر بھی للکار جاتا ہے۔ وہ شیر بھی جانور ہے، چیتا بھی جانور ہے، ہر جانور ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے میسج میں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں بار بار وقفے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار اور حقیر فقیر اپنے دین اسلام اور محمد رسول اللہ انبیاء اور تیرا میں فقیر ہوں، جو تو نے عنایتیں کی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ مجھے جاہل علماء، کافرین، حاسدین، مشرکین، کوئی علماء ہوں دین دنیا کے جو جاہل، شیطان، ابلیس ہیں، جانوروں کی اقسام کے، یعنی جانوروں کی طرح دماغ رکھتے ہیں،
ان ایسے علماء و مفکرین، علماء جاہلین جو بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ مجھے تو پناہ میں رکھ خاص کر، ٹھیک ہے نا جی، ان کی اصلاح کر اور مجھے بھی اصلاح کر. میں یہ ضرور کرتا ہوں، یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے لیے دعا بھی کرو تو اچھی کرو،